السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، پاکستان اور دوسری مسلم کنٹریز ممالک جس مشکل سے گزر رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ اسرائیل کا شوشہ جو ابتدا سے ہی اسلام کے خلاف تھا، اسلام کو ختم کرنے کے چکر میں تھا، لیکن اللہ پاک کو یہ فی الحال منظور نہیں تھا، کیونکہ ہم متحرک تھے، خلفاء راشدین متحرک تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان متحرک تھے۔ ان لوگوں نے قرآن کے احکامات کو یاد رکھا اور اللہ کا یہ فیصلہ کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے کاروبار مت کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سعودی عرب والے اور یہ دوسرے UAE والے، یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ کیا یہ مسلمان کہلانے کے حق میں بھی ہیں کہ قرآن کی صریحاً آیات کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور ان کا انکار کر رہے ہیں اور ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا؟ امریکہ کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے، اسرائیل کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے، تو اسلامی کنٹریز کا بلاک کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا کے لیے سوچئے۔ میں عمران خان صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو کہ اپنے موقف پہ وہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں۔ نہیں مانیں گے ہم، قرآن کی بات کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، پوری قوم نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پورے مسلک نہیں جائیں گے۔ جو فرقہ، جو مسلک قرآن کے خلاف یہ بات کرے گا وہ اس کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کے خلاف سازش، مسلمانوں کے خلاف سازش۔ خدا را آنکھیں کھولیے، لوٹ آئیے قرآن کی طرف اور اپنی باقی کتابیں ٹھپ کر کے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ سب سے پہلے قرآن کی بات کو سمجھیں، اللہ کی بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احسن حدیث حدیث اللہ۔ آپ کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں مسالک میں بٹے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نصابوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں مساجد میں بٹے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ کے لیے قرآن کافی نہیں، جس کو آپ نے پیچھے چھپا کے رکھ دیا، اوپر غلافوں میں چھپایا ہوا ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ کیوں نہیں پڑھتے قرآن پاک؟ اللہ کی بات سے اور کس کی بات زیادہ اہم ہے؟ اس کو پڑھیے، اس پہ غور کریے، اس پہ یقین کریے، اس کا احساس کریے، اس کو اپنے اوپر حاوی کریے۔ ان کتابوں کو بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھتے، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ ان کا۔ آپ جب چاہے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، سوچیے، غور کریے، فکر کریے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو میری آیتوں پہ غور نہیں کرتا وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیا ہماری حالت جانوروں کی طرح نہیں ہوگی؟ کیا ہے اس ملک کے پاس؟ بے بس ہو گیا، پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم ایک بہت بڑے امتحان کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن چاہیے یا انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں چاہیے۔ کیوں اس بحث میں پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی قرآن سے تسلی نہیں ہوتی، بھائی جو مرضی کرتے ہیں، پہلے قرآن کو تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو چیزیں کلیئر کٹ ہیں اس میں، یہ اب یہ کیسے سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ قرآن میں ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہمارے لیے۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، نہ قرآن کی پرواہ، نہ اللہ کی پرواہ، نہ نبی کی پرواہ، توبہ نعوذ باللہ۔ تو پھر ذلیل و خوار تو ہوں گے ہم لوگ اگر اس پہ ہمارا ایمان نہیں رہے گا۔ تو میری گزارش ہے تمام مسلکوں سے، تمام فرقوں سے، تمام جماعتوں سے، تمام نصاب پکڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں جو نصاب پکڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، پلیز لوٹ آئیں قرآن کی طرف، لوٹ آئیں اللہ کی طرف، لوٹ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قرآن سے بہتر کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، سب سے اعلیٰ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دوسرے انبیاء۔
سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کی ذات، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی آقا ہے۔ جو انسانوں کو یہ چیز سمجھتے ہیں ان کا اسلام میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہ بہت مار کھائیں گے، بہت ذلیل ہوں گے یہاں بھی اور اگلے جہان بھی۔ لوٹ آئیں قرآن کی طرف۔ اگر آپ کو مشکل سے بچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچا سکتی ہے، اس کا کلام ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے بہتر ہمارے حالات اور کون جانتا ہے؟ اللہ سے بہتر ہمارا ماضی، حال اور مستقبل کون جان سکتا ہے؟ اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ ہے۔ دیکھیں اپنی طرف ذرا، کس طرح آپ الگ الگ کھڑے ہیں۔ کیا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ کو؟ ایک کا منہ مشرق کی طرف، ایک کا مغرب کی طرف، ایک کا شمال کی طرف، ایک کا جنوب کی طرف، اور بھائی سب قبلہ کی طرف منہ کرو اور ہاتھ میں قرآن پکڑو اور غور کرو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، ایک ایک لفظ اس کا پڑھو۔ میں اپنے محترم دوست اور میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، محمد الاسدی صاحب، میں ان کی کیسٹ بھیج رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں ان کو سنیے اور پھر بتائیے کہ کیا ہماری نجات قرآن میں نہیں ہے؟ کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہماری مدد کر سکتی ہے؟ کیا اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ غلط ہے کہ احسن حدیث حدیث اللہ؟ اگر آپ شوق سے تباہی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر آپ شوق سے پستی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر آپ شوق سے ضلالت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو لگ جائیں اپنے نسل کو پروموٹ کریں، جس طرح کر رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، کر لیں۔ اگر آپ کو بہتری نظر آتی ہے تو کرتے جائیں، لیکن جو انسان قرآن کی روشنی میں سوچتا ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ خدا را یہ اپنی انسانوں کی لکھی کتابیں بند کر دیں اور قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لیں۔ کیا یار دین کا مذاق بنا لیا ہم لوگوں نے؟ کتنے فرقے، کتنے مسالک، کتنے نصاب، کتنی مسجدیں، کتنے رنگ کے کپڑوں کے حلیہ الگ، انسان کے اپنا حلیہ الگ بنایا ہوا ہے بتانے کے لیے۔ یار اسلام نے تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دی آپ کو، کہاں سے نہیں ہے آپ نے؟ آپ کہتے ہیں وہ پیری فقیری کرتے ہیں مزارات، کہ آپ خود سب سے بڑے پیری فقیری کرنے والے ہیں۔ آپ انسانوں کو پوجنے والے ہیں، وہ پتھروں کو پوجتے ہیں، مزاروں کو پوجتے ہیں، آپ انسانوں کو پوج رہے ہیں، آپ قرآن کو نہیں پوج رہے، آپ اللہ کو نہیں پوج رہے۔ آپ نے اپنے مجسمے بنائے ہوئے انسانی شکل میں، اور ان کو پوج رہے ہیں آپ لوگ سب۔ کوئی آدمی قرآن کی طرف لوٹ کے نہیں آ رہا، سب اپنے لیڈر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں، اور بھی بہت سی چیز سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، جلسے ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں بڑے شوق سے۔ ہمارا جلسہ ہے آج، یار دین کا جلسہ کرو، قرآن کا جلسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت دل دکھ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔